أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق اور تائید سے درس کا آغاز کریں گے سورہ نساء آیت نمبر 102 سے 102۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز درس کا اختتام ہوا تھا آیت نمبر 101 پہ 101، اور اس میں تذکرہ ہوا تھا سفر کے دوران نماز قصر کرنے کا۔ نماز ہی کے تعلق سے گفتگو ہوگی اس آیت میں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں ایک خاص نماز کا۔ اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز خوف، صلاۃ الخوف۔ یہ کوئی چھٹی نماز نہیں ہے، بلکہ 5 نمازوں کو حالت خوف میں ادا کرنے کی کیفیت جو ہے عام نماز سے مختلف ہے۔ جیسے گزشتہ آیت میں جو نمازیں تھیں وہ بھی کوئی چھٹی نماز نہیں تھیں۔ نماز سفر ہم کس کو کہتے ہیں؟ ان نمازوں کو جو سفر میں ادا کی جائیں، اور وہ وہی نمازیں ہوں گی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ تو نماز خوف بھی یہی 5 نمازیں ہوں گی، لیکن صورتحال کون سی ہے؟ جنگی صورتحال ہے۔ دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، لڑائی کے لیے تیار ہے، لیکن باقاعدہ لڑائی فی الحال نہیں ہو رہی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں نماز کا اور جماعت کی نماز کا، کہ نماز کس قدر ضروری ہے، کہ جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان معمولی سی بات پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مہمان آئے ہیں، نماز قربان۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، نماز گئی۔ گھر میں کوئی منگنی، شادی کی تقریب ہے، نماز گئی۔ جبکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ تلواریں دشمن کی نظر آ رہی ہیں، نیزے نظر آ رہے ہیں، تیر نظر آ رہے ہیں۔ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، یعنی کہ جب آپ ان میں موجود ہوں۔ کن میں؟ صحابہ کرام میں۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کریں، لہم ان کے لیے، الصلاۃ نماز۔ جب آپ ان میں موجود ہوں اور آپ ان کے لیے کیا قائم کریں؟ نماز، یعنی کہ آپ اس میں کیا بن رہے ہوں؟ امام۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، فَلْتَقُمْ، پس، لام کون سا؟ لام امر، یعنی کہ پس چاہیے کہ، یا کیا ترجمہ کریں گے؟ واجب ہے، لازم ہے۔ پس لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ تقم، کھڑا ہو، طائفتن، ایک گروہ، یا کھڑی ہو ایک جماعت۔ طائفہ کا میں نے آپ گروہ کر لیں یا کیا کر لیں؟ جماعت۔ پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معاکا، آپ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان لشکر کے 2 حصے کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے، ایک گروہ جو ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یعنی کہ آپ کا مقتدی بن جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا، یرحمک اللہ، وَلْيَأْخُذُوا، اور واجب ہے کہ وہ پکڑیں، وہ لیں۔ واجب کس کا معنی کیا ہم نے؟ یہاں پہ بھی لام امر ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا، اور واجب ہے کہ وہ لیں، وہ پکڑے، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے ہتھیار، اپنا اسلحہ۔ یہ کون ہے جو اپنا اسلحہ پکڑیں گے؟ کون سی جماعت ہے؟ تو مسلمان۔ ہاں، تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے صف نہیں بنا رہے، بلکہ دوسرے،
لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہی جماعت ہے. کون سی؟ جو نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسلحہ چھوڑنا نہیں ہے، نماز میں بھی اسلحہ چھوڑنا نہیں ہے، اسلحہ پہن کے رکھنا ہے آپ نے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ نماز میں ہتھیار اور اسلحہ پکڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ کام کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن درست موقف یہ ہے کہ اس صورتحال میں اسلحہ پکڑنے کی اجازت ہے. یہ عام نماز کی بات نہیں ہو رہی. کون سی نماز ہے؟ نماز خوف. اسلحتہم، اسلحہ یہ جمع ہے کس کی؟ سلاح ان کی. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر چکیں، جب وہ سجدہ کر چکیں. کون؟ نماز پڑھنے والا گروہ. فَلْيَكُونُوا، پس چاہیے کہ وہ ہو جائے، پس واجب ہے کہ وہ ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، اب یہ چلے جائیں، اب یہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں. مسلمانوں کے دو حصے بنائے جا چکے تھے. ایک حصے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، تو اب یہ کہاں چلے جائیں؟ دشمن کے سامنے. اور جو گروہ دشمن کے سامنے تھا اب وہ آ جائے اور وہ مقتدی بن جائے کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا، بات آگے بڑھانے سے پہلے میں کہیں بھول نہ جاؤں تو یہ نماز خوف پھر خاص ہوئی کس کے ساتھ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آپ کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی کہا ہے نا کہ جب آپ ان میں موجود ہوں اور آپ ان کو نماز پڑھائیں تو پھر یہ صورتحال ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آپ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عام طور پہ مخاطب آپ ہی کو کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی مخاطب آپ کو کیا ہے. تو یہ حکم آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے. جو بھی حکمران ہوگا، جو بھی کمانڈر ہوگا، جو بھی ذمہ دار ہوگا. وَلْتَأْتِي، اور واجب ہے کہ تأتی آئے. وَلْتَأْتِي، اور واجب ہے کہ آئے. طَائِفَةٌ أُخْرَى، دوسرا گروہ، دوسری جماعت. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، جو پہلے دشمن کے سامنے کھڑے تھے. اور چاہیے کہ آئے دوسرا گروہ، لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. فلیصلوا معک، پس واجب ہے، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے معک، آپ کے ساتھ. اچھا، وہ آپ کے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. تو یہ سارے آپ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں گے، جسم کے، آپ کے جسم کے ساتھ جسم ملا کے کھڑے ہوں گے. ہاں، کہنا کیا چاہتا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ کون سے بولا؟ معاکا. وہ آپ کے ساتھ، معاکا، آپ کے ساتھ. تو کیا معیت سے مراد یہ کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے؟ وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے. مراد یہ ہے کہ آپ کی امامت اور قیادت میں نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا انسان میں داخل ہو چکے ہیں، یا انسان میں حلول کر چکے ہیں، یا انسان اور رب ایک ہو چکا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. فرمایا وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں، حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں.
کون؟ یہ دوسرا گروہ جو اب نماز پڑھ رہا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالی نے بیان کیا ہے نماز خوف کے بارے میں، تو اس میں آپ نے کیا نوٹ کیا ہے کہ امام ایک ہی ہیں، اور پہلے مسلمانوں کا ایک گروہ آیا ہے، اس نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور پھر دوسرے گروہ نے آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھی ہے۔ اب اس کی تفصیلی کیفیت کیسے ہوئی، تو اس بارے میں کئی احادیث آتی ہیں، 14-15 احادیث ہیں بقول امام ابن عربی رحمہ اللہ کے، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کی جو کیفیت بنتی ہے وہ 6 یا 7 صورتیں ہیں، 6-7 صورتیں ہیں، حدیثیں اگرچہ زیادہ ہیں، لیکن جو کیفیت ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے نماز کی کیفیت کا، تو کتنی صورتیں ہیں نماز خوف کی؟ 6-7۔ مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ ایک گروہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا، اور امام صاحب نے ان کو 1 رکعت پڑھائی۔ کتنی پڑھائی؟ 1 رکعت پڑھائی۔ اب امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ بیٹھا جاتا ہے تحیات میں، تشہد میں، اور اس گروہ نے کھڑے ہو کے اپنی ایک اور رکعت پوری کر لی۔ اس گروہ کی کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 2۔ پھر انہوں نے پھیرا سلام اور یہ چلے گئے۔ اب دوسرا گروہ آیا، ان کو بھی آپ نے اب کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ بیٹھ گئے کہاں؟ تشہد میں، تحیات میں، امام صاحب بیٹھ گئے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس گروہ نے کھڑے ہو کے اپنی 1 رکعت اور پوری کی، اور آپ تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب تحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنی دوسری رکعت بھی پوری کر لی تو آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا آپ کے قائم مقام امام صاحب نے کیا پھیر دیا؟ سلام پھیر دیا۔ اب امام صاحب کی کتنی رکعتیں ہوئیں؟ 2، اور ان کی بھی 2۔ تو ایک کیفیت یہ ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور آپ نے ان کو 2 رکعتیں پڑھائیں۔ کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ 2 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر وہ گروہ چلا گیا، پھر جو گروہ دشمن کے سامنے موجود تھا وہ آیا، آپ نے ان کو بھی 2 رکعتیں پڑھائیں، تو پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب امام صاحب کی کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 رکعتیں، اور ہر گروہ کی 2 رکعتیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی دونوں گروہوں کو ایک ساتھ، نماز شروع کی گئی دونوں گروہوں کے ساتھ ایک ساتھ، ایک صف آگے ایک صف پیچھے ہے، لیکن جب سجدہ کرنے کی باری آئی تو امام صاحب بھی سجدے میں چلے گئے، پہلی صف بھی سجدے میں چلی گئی، لیکن دوسری صف جو ہے وہ کھڑی ہے، تاکہ دشمن کو پتا چلے کہ یہ جاگ رہے ہیں، ہوشیار ہیں، ان کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، توجہ ان کی ہماری جانب ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اور جو امام صاحب کے پیچھے کیا ہے مقتدی، وہ کیا کریں گے؟ وہ فارغ ہو جائیں گے، کس سے؟ سجدے سے، اور کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب یہ گروہ جو ہے یہ سجدے وغیرہ میں جائے گا، تو سجدہ کر کے اب یہ بھی کھڑا ہو جائے گا، پھر ان کو اسی انداز سے دوسری رکعت پڑھائی جائے گی، لیکن اب کیا ہوگا؟ پچھلی صف آگے ہو جائے گی اور اگلی صف پیچھے ہو جائے گی، تاکہ ہر ایک کو آپ کی اقتداء کا حق ایک جیسا ملے۔ تو اس انداز سے یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کئی ایک اس کی صورتیں ہیں، کئی ایک اس کی شکلیں ہیں نماز خوف کی۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَدَّ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون، لو کا معنی کیا یہاں پہ؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ نہیں، ودہ کے بعد لو آئے تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، ان کا معنی کریں، کیونکہ لو مصدریہ ہوتا ہے، ودہ کے بعد جب لو آئے تو کون سا ہوتا ہے؟ مصدریہ۔ تو اب کیا کہیں گے؟ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا چاہتے ہیں؟ تمہارا غافل ہو جانا، یا آپ اتنا کہہ دیں چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ
تغفلون تم غافل ہو جاؤ عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، اسلحہ سے، وامتیاتکم اور اپنے ساز و سامان سے، فیمیلون تو وہ حملہ کر دیں، علیکم تمہارے اوپر، میلتن واحدہ یک بارگی سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ ایک ہی دفعہ، یعنی کہ وہ تم پہ ٹوٹ پڑے ایک ساتھ، تم پہ حملہ کر دے یک بارگی۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ ود الذین کفروا، یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وجہ بتائی ہے کہ کیوں آپ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ نماز میں بھی ہتھیاروں کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ ادھر سے کفار کی خواہش ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، اپنے ساز و سامان سے، اور نماز پڑھو تو تمہاری توجہ اپنے ہتھیاروں کی طرف بالکل نہ ہو، اس موقع پہ وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اس سازش کو ناکام کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے اس حال میں کہ ہتھیار تمہارے پاس ہوں۔ ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، کس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے کس معاملے میں، اس سے پہلے یہ کہ ان کانا اگر ہو بکم عدم من مطر، اگر تمہیں عدن کسی قسم کی تکلیف ہو، اگر تمہیں کسی قسم کی تکلیف ہو، من مطر بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضا یا تم بیمار ہو، مردہ جمع ہے کس کی؟ مریض کی، تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے یا تم بیمار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کس بات میں؟ یہ اب آیا، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اتار کر رکھ دو اسلحتکم، اپنے اسلحہ، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر تمہیں ہتھیار اٹھانے میں مشکل پیش آ رہی اس لیے کہ تم بیمار ہو، تم اس کوئی بیمار ہے یا بارش ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی کیفیت ہے، تو پھر تمہیں ہتھیار سائڈ پہ رکھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے اس کے لیے ہتھیار نماز میں پکڑنے کا کیا حکم ہے؟ پھر واجب ہوا نا، جب ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب رخصت ہے تمہیں، یعنی کہ رخصت ہے تمہیں جب تم بیمار ہو، رخصت ہے جب کوئی بارش وغیرہ اس قسم کی مسئلہ ہے کوئی اور تمہیں ہتھیار اٹھانے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تب تم ہتھیار رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو ہتھیار پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے، دشمن کو پتا چلے کہ آپ بالکل تیار ہیں، اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور اپنے دشمن سے بھی غافل نہیں ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے یہ جملہ اصل میں کیا ہوگا؟ یوں ہوگا، ولا جناح علیکم ان تضعوا اسلحتکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اپنے ہتھیار رکھنے میں، ان تضعوا سے پہلے بھی فی ہوتا ہے۔ چلیں جی آگے، وخذوا حذرکم، اور تم کیا کرو؟ تم پکڑو، تم اختیار کرو، تم پکڑو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو اجازت دی تھی کہ آپ ہتھیار اتار سکتے ہیں، فرمایا یہ ہتھیار جو ہیں دور نہیں رکھ دینے، تمہارے قریب ہوں، تمہاری پہنچ میں ہوں، جو ہی حملہ ہو دشمن کا تو تمہیں ہتھیار پہننے میں پکڑنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، کیا اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے آپ لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ کون سا توکل ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں؟ صوفیوں والا توکل نہیں ہے کہ جی اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگے ہیں، اب اللہ پہ اعتماد ہے، کوئی ہتھیار کو رکھ دو، سائڈ پہ بھول جاؤ، اللہ کا کام ہے دشمن سے بچانا، اور دشمن آئے اور حملہ کرے اور شہید کر کے چلا جائے اور یہ کہیں گے ہم نے اللہ پہ توکل کیا تھا۔ اس ساری گفتگو سے معلوم ہو رہا ہے کہ شریعت جس توکل کا حکم دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اسباب اختیار کریں، ساری اپنی محنت کریں، جستجو کریں
اسباب وسائل سب کچھ اختیار کرنے کے بعد اب بھروسہ اسباب پہ نہیں ہے، اب بھروسہ کس پہ ہے؟ اسباب کے رب پہ، کہ اسباب ہمارے کام تب آئیں گے جب اللہ چاہے گا، اللہ نہ چاہے تو ہمارے اسباب ہمارے کام نہیں آئیں گے، اور دشمن کے اسباب ناکام ہو جائیں گے جب اللہ ہم پہ راضی ہوا۔ لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے کہ تم نے نماز میں ہتھیاروں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، نہیں ہے، اسباب پورے اختیار کرنے ہیں۔ نماز کی وجہ، جنگ کی وجہ سے نماز بھی ہلکی کر دی گئی اور ہتھیار پہننے کا بھی حکم دیا گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ عذاب مہینہ، رسوا کر دینے والا عذاب۔ ان کے مہینہ صفت عذاب کی کہ ایسا عذاب تیار کیا ہے جو رسوا کر دینے والا ہے۔ آیت نمبر 103 103۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کو اس آیت سے یہ سبق ملا ہوگا کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ ہم معمولی سی بات پہ نماز کو قضا کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب قضیتم، جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے، جب تم پوری کر لو نماز، فارغ ہو جانا بھی صحیح معنی ہے، قضیتم جب تم فارغ ہو جاؤ، جب تم پوری کر لو، الصلاۃ نماز۔ ویسے قضا یقضی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ پورا کرنا۔ جیسے سورہ جمعہ میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے، اس سے تم فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ قیاماً، کیسے کرنا اللہ کا ذکر؟ کھڑے ہو کر، یہ حال ہے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پہ، اپنی کروٹوں پہ۔ جنوب جمع ہے کس کی؟ جنبن کی، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ یعنی کہ ہر حالت میں، ہر کیفیت میں اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو کے کیوں کر رہے ہو، بیٹھ کے کیوں کر رہے ہو، لیٹ کے کیوں کر رہے ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور قرآن کریم بھی اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کریم لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ لیتے اور میں حیض کی حالت میں ہوتی اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ تو لیٹے ہوتے تھے کہ نہیں؟ اور لیٹے بھی ہوئے ہیں، ٹیک کہاں لگائی ہے؟ ایسی خاتون کی گود میں جو حیض کی حالت میں ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں، یہ نماز کون سی ادا کی گئی؟ نماز خوف۔ ایسے ہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے نماز کے بعد کے اذکار کرنے ہیں۔ تو جب جنگ نہیں ہے، میری اور آپ کی، ہم ہمیشہ ہی حالت خوف میں ہوتے ہیں، لگتا ہے حالت خوف کیا جی؟ موبائل کی کوئی چیز رہ نہ جائے، دنیا کی وہ خبریں رہ نہ جائیں، دوست چھوٹ نہ جائیں، اس وجہ سے نماز کے بعد فوراً مسجد سے بھاگتے ہیں۔ آرام سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی آپ کی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ تو جنگ کی حالت میں بھی کہہ رہے ہیں نماز کے بعد تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ تو چونکہ جنگ کی حالت ہے تو اس لیے یہ نہیں کہا بیٹھ کر، یہ کہا کہ جدھر بھی آپ کی ڈیوٹی لگی ہے، جہاں پہ آپ نے پہرا دینا ادھر پہنچ جائیں اپنی ڈیوٹی پہ، اور وہاں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اللہ کا ذکر کریں۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم مطمئن ہو جاؤ، پس جب تم بے خوف ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جنگ کے خطرات ختم ہو گئے، جنگ کی صورتحال ختم ہو گئی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم مطمئن ہو جاؤ، جب تم بے خوف ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ تو پہلے کیا کر رہے تھے؟ جی ہاں، اب نماز قائم کرو۔ ان کے پہلے نماز میں کئی چیزیں چھوٹ رہی تھیں،
رکوع صحیح نہیں ہو رہا تھا، سجدہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، نماز میں ہتھیار بھی پکڑے ہوئے تھے، عام نماز سے کافی چیزیں چھوٹی ہوئی تھیں، لیکن اب نماز قائم کرو، یعنی کہ نماز کو اب اس کے پورے ارکان کے ساتھ ادا کرو، ہر سجدہ درست طریقے سے، ہر رکوع درست طریقے سے، اور دیگر بھی نماز کی کیفیتیں ویسے ہوں جیسے تمہیں سکھائی گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اب نماز 2 رکعتیں بھی نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کانت ہے، کیا ہے؟ کدھر ہے؟ کس کا لفظ کا معنی کر رہے ہیں آپ؟ کتابن کا، یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یعنی کہ آپ کتاب موقوتا کا ترجمہ پہلے کریں گے، علی المؤمنین کا بعد میں سمجھنے سمجھانے کے لحاظ سے۔ ویسے تو ہم نے وہی ترتیب رکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں یہ کانت ہے نا، کانت، تو کانت کی جو خبر ہے وہ ہے کتاب موقوتا، اور علی المؤمنین یہ متعلق ہے کس کے؟ کتابن کے۔ تو بے شک نماز کانت کتابن، نماز فرض کی ہوئی ہے، کتابن لکھی ہوئی، فرض کی ہوئی، نماز فرض کی ہوئی ہے، موقوتا جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اچھا، فرض کی ہوئی ہے کن کے اوپر؟ علی المؤمنین، مومنوں پہ۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا خبردار کیا کہ نماز فرض ہے، اور صرف فرض نہیں ہے بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ اس کو اس کے وقت میں ادا کریں، قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے کب؟ اسکول کالج کے ٹائم، جب اسکول کالج کے لیے اٹھے ہیں تب فجر کی نماز ادا کی جا رہی ہے، جب آفس میں جانے کے لیے اٹھے ہیں تب فجر کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 104 104، ولا تہنوا، اور تم کمزور نہ پڑو، وہنا یہنوا، اور تم کمزور نہ پڑو، فی ابتغاء القوم، اس قوم کو ابتغاء تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں، ان کا تعاقب کرنے میں، ان کا پیچھا کرنے میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابتغاء کا ترجمہ آپ کیا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈنا، طلب کرنا، تلاش کرنا، تو یہاں پہ یہ لفظ بھی مناسب رہیں گے، پیچھا کرنا، تعاقب کرنا۔ فرمایا اور تم کمزور نہ پڑو فی ابتغاء القومی، ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں، ان لوگوں کا تعاقب کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تم دکھ اٹھاتے ہو، یہ تعلمون وہی ہے، آپ کئی دفعہ پڑھتے ہیں نا عذابا علیما، علیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ دردناک، اسی سے ہے یہ، اسی سے ہی ہے یہ علم، اسی سے ہے نا علم۔ جی ہاں، اگر تم تعلمون دکھ اٹھاتے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم یعلمون، تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ کون؟ تمہارے دشمن۔ کما تعلمون، جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو، اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو ان کو بھی لگے ہیں۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احد کی لڑائی میں اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے دشمن کو بھی زخم لگے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ہی آگے دیکھیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ ہمیں جو زخم لگا ہے اس کی وجہ سے گناہ جڑے ہیں، درجات بلند ہوئے ہیں، رب راضی ہوا ہے، اجر و ثواب ملے گا، شہادت پائیں گے، جنت انتظار کر رہی ہے، حوریں انتظار کر رہی ہیں، ادھر فوت ہونا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرا مہمان آیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے تم میں اور ان میں۔ ان کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر تو آخرت پہ ویسے ایمان نہیں رکھتے، جنت پہ ایمان کیا رکھیں گے؟ وترجون اسی سے ہوتا ہے نا، لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں رجا، امید، ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہے، وترجون،
اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ تعالیٰ سے ما اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں، تمہاری نیت کے بارے میں، تم کیوں لڑ رہے ہو، کیوں زخم برداشت کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. اور یہ جو تمہیں ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر تمہیں فتح دے سکتے ہیں. آیت نمبر 105 105 آیت نمبر 105 سے لے کے آیت نمبر 113 تک، 105 سے لے کے 113 تک یہ جو آیات ہیں ان میں اشارہ ہے، تذکرہ ہے ایک واقعے کی طرف. اس واقعے کو کئی ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے، ان میں سے ایک ہے امام ترمذی رحمہ اللہ، اور ان کی روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے. مدینہ منورہ میں ایک صحابی رہتے تھے رفاعہ بن زید. انہوں نے تجارتی قافلے سے میدہ خریدا، میدے کی بوری خریدی. اس زمانے میں میدہ استعمال ہوتا تھا کسی خاص مہمان کے لیے یا گھر کے بڑے لوگوں کے لیے، اس قسم کی امور کے لیے. یہ میدہ کی بوری انہوں نے رکھ دی گھر کے سٹور میں جہاں پہ ہتھیار بھی پڑے ہوئے تھے. لیکن صبح اٹھے تو دیکھا کہ یہ تو میدہ کی بوری بھی چوری ہو چکی ہے اور ہتھیار بھی چوری ہو چکے ہیں. انہوں نے تذکرہ کیا اس بات کا اپنے بھتیجے سے، قتادہ بن نعمان، اس سے تذکرہ کیا کہ میری تو میدے والی بوری چوری ہو چکی ہے، ہتھیار بھی کوئی چوری کی کسی نے. اب بھتیجے نے دائیں بائیں سے معلومات لینے کی کوشش کی تاکہ کسی مجرم تک پہنچ سکیں، چور تک پہنچ سکیں. تو انہیں شک ہوا کن کے اوپر؟ عبیرق کے بیٹوں کے اوپر، عبیرق کے بیٹوں کے اوپر. بیٹوں کے نام اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں ورنہ رہنے دیں. بشر، مبشر، بشیر، یرحمک اللہ. تو ان لوگوں کے اوپر شک ہوا کہ ان لوگوں کی حرکت ہے. ان کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ ہمارے اوپر شک کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حرکت ہم نے کی ہے، اور کی انہوں نے تھی. تو انہوں نے یہ کیس رکھا اپنے قبیلے کے سامنے. انہوں نے کیس کس کے سامنے رکھا؟ اپنے قبیلے کے سامنے، بنی ظفر کے سامنے. اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، ہم سب کی عزت کا یہ مسئلہ ہے. تو قبیلے کے نمائندہ لوگ پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ یہ بڑا اچھا گھرانہ ہے، بڑے معزز لوگ ہیں، اور فلاں آدمی نے ان کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا ہے، جبکہ چوری انہوں نے نہیں کی، چوری کسی اور نے کی ہے. انہوں نے کسی اور کا نام بھی ذکر کیا، اس کا نام بتایا گیا لبید بن سہل. اب قتادہ بن نعمان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ کیس لے کر آئے تو آپ ان کے اوپر ناراض ہو گئے. کن کے اوپر؟ قتادہ وغیرہ کے اوپر، کہ تم لوگ خواہ مخواہ اس شریف فیملی کو بدنام کر رہے ہو، خواہ مخواہ ان کے اوپر تہمت لگا رہے ہو. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے ان آیات میں. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل کی جس سے پتہ چلا کہ جس کے اوپر تہمت لگی تھی وہ مجرم نہیں تھا، مجرم وہ تھے جن کے اوپر اعتماد کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جن کا آپ نے دفاع کیا. اور آپ نے دفاع کیوں کیا؟ کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. انا، بے شک ہم نے، انا اصل میں کیا تھا؟ انا اور نا، ایسے ہی ہے نا.
نا کا معنی کیا؟ ہم. بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے، ادھر بھی ہم آ گیا. انزلنا کا معنی بھی ہم نے اتارا. اب کیا ہوگا؟ ہم ہی نے اتارا ہے الیکا آپ کی طرف الکتابہ اس کتاب کو. ال کون سا ہوگا؟ عہد کا. اس کتاب کو مراد قرآن کریم کو. بالحق کی حق کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے حق کے ساتھ؟ اس کے دو مطلب ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ بتائیں آپ لوگوں کو کہ ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو اتارا حق کے ساتھ. اس کے دو مطلب ہے. ایک یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، جو اس میں معلومات ہیں، جو اس میں اخبار ہیں، جو اس میں احکام ہیں، سب کے سب کیا ہے؟ حق ہے. کوئی باطل چیز نہیں ہے اس میں. دوسرے نمبر پہ اس کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا بھی ایک حق ہے، سچ ہے، درست ہے. یہ انسان کا کلام نہیں، واقعی اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بے شک ہم ہی نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ. لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں. بین الناس کن کے درمیان؟ لوگوں کے درمیان. بما اراک اللہ اس چیز کے ساتھ جو ارا دکھائی ہے. ارا کا معنی کیا کر لیں؟ دکھائی ہے، یا کر لیں سکھائی ہے. ارا دکھائی ہے، سکھائی ہے کا آپ کو اللہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. جن کے ہم نے قرآن آپ کو دے دیا ہے، اس کے مطابق آپ فیصلے کریں اور اس میں آپ اجتہاد بھی کریں گے. ظاہر ہے. ولا تکن اور آپ نہ ہو. ولا تکن اور آپ نہ ہو. لا کون سا ہے؟ نہیں کا. آپ نہ ہو. آپ کیا نہ ہو؟ خصیمن. آپ کیا نہ ہو؟ خصیمن جھگڑا کرنے والے، دفاع کرنے والے. کن کا؟ للخائنین خیانت کرنے والوں کا. آپ نہ ہو خیانت کرنے والوں کی خاطر، خیانت کرنے والوں کے لیے. خصیمن جھگڑا کرنے والے، بحث و مباحثہ کرنے والے، دفاع کرنے والے. خائنین جمع ہے کس کی؟ خائنن کی، خیانت کرنے والا. واضح یہاں تک علماء کرام؟ تو یہاں خائنین سے مراد پھر کون ہوں گے؟ جنہوں نے چوری کی تھی، جنہوں نے چوری کی تھی. واستغفر اللہ اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں. کیوں جی؟ آپ کیوں اللہ سے مغفرت طلب کریں؟ کیونکہ آپ نے قتادہ بن نعمان کو ڈانٹا تھا، اور آپ نے قتادہ بن نعمان کے سامنے ان کی صفائی پیش کی تھی جو چور تھے، کیونکہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی. اگر آپ کے علم میں یہ بات ہوتی آپ کبھی بھی ایسا نہ کرتے. تو اللہ نے کہا واستغفر اللہ، آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں. سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، مانگنا. آپ اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا تھا یہ فیصلہ کر کے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا. قاضی اور جج فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو کیفیت اس کے سامنے آئی ہے لوگوں کی باتیں سن کر. لیکن چونکہ آپ ایک عظیم انسان ہیں، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں، اس لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ استغفار کریں. ورنہ یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کوئی گناہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی قاضی ہوگا وہ اسی طرح ہی فیصلہ کرے گا. اور یہاں پہ پھر وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم لوگ میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر آتے ہو، اپنا معاملہ لے کر آتے ہو، میں تم لوگوں کی گفتگو سنتا ہوں. تم میں سے ایک، آنے والے دو ہوتے ہیں نا، دو آدمی یا دو گروہ، دو ٹیمیں. فرمایا تم میں سے ایک ہو سکتا ہے گفتگو کرنے میں ماہر ہو، گفتگو کرنے کے لحاظ سے تیز ترار ہو، اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. تو جو چیز فیصلے میں اس کو دوں اور اس کی ہے نہیں، زمین، کوئی مال، اس کی باتوں سے متاثر ہو کے یہ سمجھوں کہ اس کا ہے، اس کا نہیں ہے، تو میں اس کو دے دوں،
فرمایا وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو واپس کر دے، چھوڑ دے، اسے دور ہو جائے۔ تو قاضی اور جج فیصلہ کرے گا ظاہر کے مطابق، لیکن ظاہری طور پہ شریعت کے احکام کی پابندی کرے۔ دو گواہ کیسے ہیں پورا جائزہ لے، کیا ان کا اپنا کریکٹر ٹھیک ہے، عادل قسم کے گواہ ہیں کہ نہیں، یہ سب کچھ دیکھے۔ واستغفر اللہ، آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، ان اللہ کان غفور رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 107 ولا تجادل، اور آپ جھگڑا نہ کریں، آپ دفاع نہ کریں، آپ بحث و مباحثہ نہ کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، جن کو ان لوگوں کے دفاع میں، مراد ان لوگوں کے دفاع میں، اور آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے، الذین، جو یختانون، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ سے۔ اس سے مراد کون ہے؟ چوری کرنے والے۔ اچھا، تو وہ خیانت کرنے والے کیسے ہوئے اپنے آپ سے؟ کیونکہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے، کیونکہ سزا اپنے اس کے نفس کو بھگتنا پڑے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، کس سے؟ من کان، جو ہو، خوانا، بہت خیانت کرنے والا، اثیما، بہت گنہگار۔ خوان اس کا معنی بھی بہت خیانت کرنے والا، فعال کا وزن ہے، اور اثیما فعیل کا وزن ہے، اس کا معنی بھی بہت گناہ کرنے والا، سخت گنہگار۔ تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے اور گناہوں کا مسلسل ارتکاب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ محبت کرنا۔ ان سے محبت اللہ نہیں کرتا، دوسروں سے اللہ کرتا ہے۔ تو ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 108 یستخفون، وہ چھپتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور وہ نہیں چھپتے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ حالیہ ہے، جب کہ ہوا وہ کون؟ معاہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو کیسے ساتھ ہے؟ علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے۔ وہ معاہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تھا، اذ، جب، کب ان کے ساتھ تھا؟ اذ، جب، یبیتون، وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، یبیتون، رات کو مشورہ کر رہے تھے، ما لا یرضی من القول، یہ من کون سا ہے؟ من بیانیہ، من کون سا ہے؟ بیانیہ، یہ من بیان ہے، وضاحت ہے، کس کی؟ ماں کی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ ماں کے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام سا، اجمال سا، ماں، جو کیا، تو اس کی وضاحت کے لیے پھر آگے من آتا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چل گیا کہ من القول، ماں سے مراد کیا؟ من القول۔ اسی لیے میں ترجمہ اب اس من القول کا کس کے ساتھ کروں گا؟ ماں کے ساتھ۔ من القول کا ترجمہ میں کس کے ساتھ کروں گا؟ ماں کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، اذ یبیتون، جب وہ رات کو مشورہ کر رہے تھے، اس بات کا، ما لا یرضی، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ رات کو مشورہ کر رہے تھے اس بات کا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ جو چوری کرنے والے ہیں، ان کے قبیلے کا رات کو جمع ہونا اور رات کو میٹنگ کرنا کہ ہم کیسے دفاع کریں ان کا، اور کیسے ان کی عزت بچائیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ چنانچہ انہوں نے عزم کیا کہ ہم قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کہ ان لوگوں نے کوئی چوری نہیں کی، اور چور یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ کان اللہ، تو یہاں پہ بھی ترتیب وہی رہے گی، محیطا، یہ کانا کی کیا ہے؟ خبر، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے بما یعملون، ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو رات کو مشورے کر رہے تھے یہ کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں تھے، یہ خفیہ جو میٹنگیں ان کی چل رہی تھیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ آیت نمبر 109 ہا انتم، ہا کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ، کیا بتایا تھا کسی کو یاد ہے؟ یہ ہا تنبیہ کی ہے، ہا کس کی ہے؟ تنبیہ، خبردار۔ آپ کی انگلش میں کیا کہتے ہیں تنبیہ کو؟ وارننگ کہہ لیں۔ ہا انتم، جی ہا انتم ہا اولائی، میں کسی آسان لفظ کی تلاش میں تھا، مشکل کی طرف چلے گئے، چلیں ہا انتم، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہا، اس ہا کے کا ترجمہ کرتے اردو میں مثال کے طور پہ ہم کہیں گے خبردار، اٹینشن۔ میں آسان لفظ لے کر آیا ہوں نہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کتنے مشکل لفظ بول رہے تھے انگلش کے، چلیں جی، ہاں خبردار، اٹینشن، یا آپ کہہ لیں سن لو، یعنی کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گفتگو کرنے والا ہاں کہتا ہے، ہاں کسی لفظ سے پہلے کیا بولتا ہے ساتھ؟ ہاں، تاکہ اس کی بات دھیان سے سنی جائے۔ واضح ہو گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں ہاں تنبیہ کے لیے۔ فرمایا ہاں انتم، خبردار تم، ہا اولائی وہی ہو، خبردار تم وہی ہو کہ جادلتم، تم نے جھگڑا کیا، تم نے جدال کیا، جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں۔ مخاطب کون ہے؟ جی ہاں بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، دھیان سے، یعنی کہ مراد اس سے ان کا پورا قبیلہ ہے جو ان کے دفاع میں لگا ہوا تھا، بنی ظفر۔ فرمایا خبردار تم وہی ہو کہ جادلتم، تم نے جدال کیا، جھگڑا کیا، دفاع کیا، عنہم، ان کا، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، کہ یہاں دنیا میں تم جناب اللہ ان کا بڑا چوروں کا دفاع کر رہے ہو۔ فَمَن یجادل اللہ، پس کون اللہ تعالیٰ سے جدال کرے گا، کون اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، عنہم، ان کی طرف سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ام یا من کون، یکونو بنے گا، علیہم ان کا، ان کی طرف سے، وکیلن وکیل۔ روز قیامت کس کی ضرورت ہوگی کہ ایسے مجرموں کا دفاع کرے، ان کی وکالت کرے؟ یہ من جو ہے یہاں پہ کون، یہ ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے اور انکار کے لیے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکے گا، انکار بھی اور توبیخ بھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان آیات سے کیا پتا چلا کہ جو آدمی غلطی پہ ہے اس کا آپ دفاع نہ کریں، اور ہم لوگ کرتے ہیں۔ اپنے والد کا دفاع ہم نے ہر موقع پہ کرنا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کا دفاع ہم نے آنکھیں بند کے کرنا ہوتا ہے، اپنی والدہ کا دفاع بیوی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کرنا ہوتا ہے، بیوی کا دفاع آنکھیں بند کر کے کرنا ہوتا ہے، اولاد کا دفاع آنکھیں بند کر کے کرنا ہوتا ہے۔ نہیں بھائی، اگر آپ کا ان میں سے کوئی اگر شرک کر رہا ہے تو آپ دفاع نہیں کریں گے، بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے تو آپ کہیں گے میرے ابا جی میرے والد محترم قابل احترام ہے، لیکن یہ والی چیز جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ الفاظ آپ نرم چناؤ کریں، میں یہ نہیں کہتا الفاظ آپ سخت استعمال کریں والد صاحب کے لیے، لیکن جہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع پہ، وہاں پہ آپ کہیں گے کہ والد صاحب کا موقف جو ہے یہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے ہی دیگر امور، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، والد صاحب اس میں قصوروار ہیں، بھائی اس میں قصوروار ہیں، تو آپ ان کا دفاع نہیں کریں گے۔ لیکن ہم تو جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی ہمارا دوست بلائے کچہری میں لینے لگ جائیں گے۔ ایسے ہی وہ خطیب حضرات جو شرک و بدعات پھیلاتے ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے بھی لوگوں کی لینے لگ جاتی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کرے، سوءً کوئی برائی،
او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پہ اپنے آپ پہ کیا کرے؟ ظلم کرے۔ اچھا دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں لیکن یہ نا کہ کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ کہیں لکھا تو نہیں ہوا یہاں پہ؟ پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پھر آپ کا جواب بہت زبردست ہے۔ علماء تفسیر نے کہا ہے کہ من یعمل سوء سے مراد ہوگا وہ گناہ جس سے آپ کو تو نقصان پہنچنا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹی گواہی دیں گے جب، تو جس کے خلاف دیں گے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور یظلم نفسہ وہ گناہ جس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہے لیکن آپ کو ہے، مثال کے طور پہ نماز نہ پڑھنا، مثال کے طور پہ شراب پینا، اور ہماری اس مثال میں جو گفتگو ہو رہی ہے تہمت لگانا، یعنی کہ آپ نے چوری خود کی اور تہمت لگا دی اوروں پہ، تو نقصان ان کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جی ہاں۔ تو فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی کرے، اور جو کوئی کرے سوءً کوئی برائی، او یظلم نفسہ یا اپنے آپ پہ ظلم کرے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، یجد اللہ وہ اللہ تعالیٰ کو پائے گا، کیا پائے گا؟ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اچھا استغفار کرے گا تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا، لیکن استغفار سے مراد کون سا استغفار ہے؟ حقیقی استغفار۔ حقیقی استغفار میں کیا ہے کہ آپ اس گناہ پہ شرمندہ ہیں، آپ کو افسوس ہے، ندامت ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو فوراً چھوڑ دیا ہے گناہ کو، اور تیسرے نمبر پہ آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ استغفار حقیقی۔ اور عام طور پہ جو میں اور آپ استغفار کرتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے؟ جعلی۔ ہاں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اور ساتھ استغفر اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ گناہ کر بھی رہے ہیں۔ تو استغفار تو یہ ہے کہ آپ اس گناہ پہ شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں اور اس کو چھوڑ چکے ہوں اور اللہ سے وعدہ کر رہے ہوں کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب یہ استغفار ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیا پائیں گے؟ پھر غفور بھی پائیں گے، رحیم بھی پائیں گے۔ آیت نمبر 111 111 وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، ومن اور جو یکسب کمائے، یکسب کی با کے اوپر کیا ہے؟ سکون، جزم، کس کی وجہ سے؟ من کی وجہ سے۔ وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا اور جو کمائے اِثْمًا کوئی گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، فإنما تو سوائے اس کے نہیں، انما کا ایک ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، صرف وہی بات ہے جو آگے آ رہی ہے، یعنی کہ سوائے اس کے نہیں، یکسبہ وہ اس گناہ کو کماتا ہے علی نفسہ اپنے خلاف۔ جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو کر رہا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، شریعت کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو انما کا ایک ترجمہ سوائے اس کے نہیں، ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں صرف، یعنی کہ جو کمائے کوئی گناہ تو وہ صرف اس کو کمائے گا اپنے خلاف، وہ اس کو صرف اپنے خلاف ہی کمائے گا، یعنی کہ اس کے گناہ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی انسان کسی انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہاں اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ جب آپ نے کسی کو بدعت پہ لگایا تھا تو یہ آپ کی غلطی تھی نا، آپ نے کام کیا ہے نا، تو یہاں پہ بوجھ آپ اٹھائیں گے، اس کو بھی بدعت کا نقصان ہوگا، آپ کو بھی۔ کسی کو آپ نے شراب پینے پہ لگایا تھا اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اور پہلی بار کیونکہ آپ نے لگایا تھا آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جس کو بدکاری کا راستہ آپ نے پہلی بار دکھایا تھا کہ بدکاری کرنی ہے تو فلاں علاقے میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں گھر جا سکتے ہو، یا آپ لے کر گئے، یا رابطہ آپ نے کروایا، اب وہ گناہ پتہ نہیں کتنی بار کرے گا، ہر بار گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی علیمًا کمال علم والا ہے، حکیمًا کمال حکمت والا ہے، کس معاملے میں؟ اپنے ہر قول میں، اپنے ہر فعل میں، اور اپنے ہر آرڈر میں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز میں حکمت والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ان کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جس نے یہ گناہ کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 112 112 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کمائے خطیئتن کوئی خطا، کوئی غیر ارادی گناہ، کیا کوئی غیر ارادی گناہ، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کمائے کوئی خطا او اثمن، یا کوئی گناہ، یعنی کہ جس کا باقاعدہ قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ثم یرمی بہ بریہ، ثم پھر یرمی الزام لگا دے، یرمی الزام لگا دے، تہمت لگا دے، بہی اس گناہ کی، بری ان کسی بے گناہ انسان پہ، فقط تو تحقیق احتملا، اس نے بوجھ اٹھا لیا، بہتانن بڑے بہتان کا، و اثما مبینہ اور واضح گناہ کا، صریح گناہ کا۔ غلطی آپ سے ہوئی ہے، اب آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے قصدن کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ سے بغیر ارادے کے ہو گئی ہے، لیکن ہوئی تو آپ سے ہی ہے نا، تہمت آپ نے کسی اور کے اوپر لگا دی ہے۔ جو ایسی حرکت کرے گا وہ بہت بڑے بہتان کا بوجھ اپنے ذمہ لے رہا ہے، وہ اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال رہا ہے، بہت بڑے گناہ کا بوجھ ڈال رہا ہے اپنے اوپر، کیونکہ یہ بوجھ اتارنا آسان نہیں ہے، اس کی سزا بھگتنا آسان نہیں ہوگا، تو کسی کے اوپر بھی تہمت لگانے سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک بازی آگے چلیں گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیک آپ پہ، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ لام کے معنی آپ کیا کریں گے؟ البتہ، یقیناً، بے شک، کوئی کر لیں، کیونکہ یہ تاکید کا معنی کرنا ہوتا ہے ہم نے، تو لہمت یقیناً، ہمت پختہ ارادہ کر لیا تھا، ہمت پختہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان کے ایک گروہ نے، بنو ظفر کے ایک گروہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کس چیز کا؟ ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، کہ وہ آپ کو حق سے ہٹا دیں، کہ وہ آپ کو غلطی میں ڈال دیں، آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں، لیکن آپ اس سے بچ گئے۔ کیوں بچ گئے؟ کیونکہ اللہ کا فضل تھا آپ کے اوپر۔ اللہ کا فضل کیا ہوا کہ اللہ نے آپ کو خبردار کر دیا، وہی نازل ہو گئی۔ وما یضلون، اور وہ نہیں بہکاتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، کیونکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے تو تب بھی غلط فیصلے کا بوجھ کن پہ آنا تھا؟ انہی لوگوں پہ جو غلط رپورٹ لے کر آئے تھے، جنہوں نے غلط دفاع کیا تھا۔ وما یضرونک، اور وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، من شیئن کچھ بھی، من کون سا ہے؟ زائدہ، توکید کے لیے، وہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل کیا علی کا آپ پہ، الکتاب کتاب بھی، والحکمت اور حکمت بھی۔ حکمت سے کیا مراد ہے پھر؟ حدیث۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے، تو ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو پھر، ٹھیک ہے؟ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو منکرین احادیث ہیں
یہ قرآن کو بھی نہیں ماننے والے، کیونکہ قرآن کو مانیں گے تو قرآن کہتا ہے حدیث کو مانو، تو بار بار کہتا ہے۔ اور اللہ نے اتاری ہے علی کا آپ کے اوپر کتاب الحکمت والحکمت وعلمک، اور اس نے آپ کو سکھایا ہے، اس نے آپ کو سکھایا ہے ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ عالم الغیب تھے، اور اس نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب سب کچھ سکھا دیا، جو آپ نہیں جانتے سب آپ کو سکھا دیا۔ اچھا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں جملے کے۔ ایک درست مطلب وہ کیا کہ جو بھی علم آپ کے پاس ہے نا، جو بھی، وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ اور دوسرا غلط مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو معلوم نہیں کہ سب ہم نے آپ کو بتا دی، اب کوئی بھی چیز آپ سے مخفی نہیں رہی، گویا کہ ہر علم آپ کے پاس آ گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ دوسرا ترجمہ بہت پسند ہے ان لوگوں کو جو قبر پرست ہیں، جو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے خود کہا تھا میری شان بیان کرتے ہوئے غلو نہ کرنا، مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھانا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، خود آپ نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اچھا، اب ہم ان کو کون سا ایسا جواب دیں جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو جائیں اور غلط عقیدہ چھوڑ دیں؟ ہم ان سے کہیں گے کہ بالکل ایسا ہی جملہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا ہے، تو وہاں پہ آپ کیا ترجمہ کریں گے ہمیں بتائیں۔ سورہ علق آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو، یہاں پہ تو کہا ہے نا اللہ محمد رسول اللہ کو علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے سکھایا ما لم یعلم، جو اسے معلوم نہیں تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کچھ سکھا دیا ہر انسان کو، سارے انسان ہی عالم الغیب ہو گئے؟ تو پتہ چلا کہ ان کا ترجمہ غلط تھا، ان کا ترجمہ کیا تھا؟ غلط تھا، درست نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل علیک آپ کے اوپر عظیماً بہت ہے، عظیم ہے۔ اللہ کا فضل آپ پہ عظیم ہے، بہت ہے، بہت بڑا ہے۔ اور ان آیات سے بھی پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ اللہ کا فضل انسان کے اوپر رزق دینا ہے، لیکن اللہ کا عظیم فضل کیا ہے؟ علم دینا، علم کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا فضل عظیم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، اور من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ چلیں جی، آیت نمبر 114۔ اب وہ موضوع ختم ہوا اور اب ہم پڑھنے لگے آیت نمبر 114 114۔ اس میں گفتگو ہو رہی ہے سرگوشیاں کرنے کے بارے میں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام سرگوشیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ سرگوشیوں میں عام طور پہ خیر نہیں ہوتی۔ سرگوشی آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو غلط گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اسی موقع پہ آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سرگوشی خیر کے کام کی ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی۔ کسی کے خلاف کوئی سازش، کسی کی کوئی غیبت، کسی کے اوپر کوئی تنقید، کسی کے اوپر کوئی تبصرہ آپ کر رہے ہوتے ہیں باقی لوگوں سے چھپا کے۔ مقرر تقریر کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اب تبصرے کیسے کریں گے آپ؟ مطلب سرگوشی کے انداز میں کریں گے نا، سرگوشی کے انداز میں کریں گے۔ تو فرمایا ایسی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ دیکھیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر کوئی خیر نہیں ہے ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور عام لوگ بھی، ٹھیک ہے۔ لا خیر کوئی خیر نہیں ہے فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، الا من امرا، لیکن من امرا
جو حکم دے بصدقۃ کسی صدقہ کا، کسی، تو اس کی سرگوشی کیا ہوگی؟ وہ خیر والی ہے، وہ خیر والی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہہ رہا بیٹا یہ فقیر جو کھڑا ہے نا باہر، جاؤ اس کو 50 روپیہ دے آؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے صدقہ کرنے کا معاملہ۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ روزے کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ تو اچھا یہ کون سے صدقے کی بات ہو رہی ہے؟ بصدقۃ، یہ نکرہ ہے ویسے تو، کوئی بھی صدقہ۔ صدقہ کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے نفلی خرچ کرنے پہ، نفلی امور کے اوپر، لیکن کبھی کبھی یہ فرض کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکوٰۃ والی آیت میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ فقیروں اور مسکینوں کو۔ تو لفظ کیا بولا اللہ نے؟ صدقات۔ تو صدقہ کا لفظ فرض زکوٰۃ کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن عام طور پہ استعمال ہوتا ہے یہ نفلی صدقہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، فرمایا ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن جو حکم دے کسی صدقہ کا، او معروف، یا کسی بھی نیکی کا، کسی بھی معروف کا، کسی بھی نیکی کا۔ حدیث میں آتا ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملیں تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی معروف ہے۔ فرمایا سوائے لیکن وہ جو حکم دے کسی صدقہ کا یا کسی بھی نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، سرگوشیاں کر رہے ہیں، کسی میں صلح کرانا چاہتے ہیں، اس موضوع پہ سرگوشیاں چل رہی ہیں، تو پھر یہ بھی سرگوشی خیر کے اوپر ہوگی، چاہے یہ صلح کسی ایسے کیس میں ہو رہی ہو جس کا تعلق خون سے یا کوئی قتل ہوا تھا، یا مال سے تعلق ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، آپ صلح کراتے ہیں اور صلح کے لیے سرگوشیاں ہو رہی ہیں تاکہ باقی فسادی لوگ اس میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ صلح کرانے کے لیے بڑی حکمت اختیار کرنا پڑتی ہے۔ تو فرمایا یہ سرگوشی جو ہوگی یہ خیر پہ مبنی ہے، بلکہ صلح کرانے کے بارے میں تو وہ حدیث بھی آتی ہے کہ فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے جو دو بھائیوں میں صلح کراتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں وہ بات پہنچاتا ہے جو اس نے کہی نہیں ہے، لیکن پہنچاتا ہے تاکہ ان کے دل آپس میں قریب ہو جائیں اور اختلاف کی شدت کم ہو جائے اور صلح کی نوبت آئے۔ پھر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لیکن میں اپنے دروس میں کہا کرتا ہوں، باقی علماء کرام بھی یقیناً کہتے ہوں گے، میں تو خیر طالب علم ہوں، کہ ہم نے صبح سے لے کے شام تک کیا بولنے ہوتے ہیں؟ جھوٹ۔ لیکن جب کہیں پہ لڑانے کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں جی میں سچ کہوں گا، میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں منہ پہ کہوں گا جی اس کے، بالکل اس نے بات کہی ہے، مجھے جہاں مرضی لے جائیں۔ لو جی آج سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے، جہاں شریعت نے کہا تھا کیا کرنے، جھوٹ آپ بول سکتے ہیں تاکہ ان کی لڑائی نہ ہو، صلح ہو جائے، جہاں شریعت نے کہا تھا، اجازت دی تھی کہ یہاں پہ آپ سچ کی بجائے کوئی دوسرے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم نے کہا جی ہم نے سچ کہنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہمیں شیطان صحیح استعمال کرتا ہے، جہاں پہ شریعت کہتی ہے کہ سچ کہنا، وہاں سارے دن کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور جہاں شریعت نے کہا تھا لڑائی نہ ہونے دو، چاہے اس کے لیے تمہیں متبادل الفاظ استعمال کرنے پڑے، تو آپ نے وہاں پہ کہا نہ جی ہم تو حق بات کریں گے اور سر عام کریں گے۔ اور آپ کا سوشل میڈیا جو ہے نا، ہو سکتا ہے آپ نوجوان بھی اس سے متاثر ہوں، اسلامی حکومت اگر سوشل میڈیا پہ پابندی لگاتی ہے، ٹی وی چینلز پہ بیٹھے اینکرز پہ پابندی لگاتی ہے، تو شاید آپ بھی کہتے ہوں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، نہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگانی چاہیے۔ یہ ہیں ملک میں فساد کی آگ بھڑکانے والے، یہ ہیں قوم کو آپس میں لڑانے والے۔ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ حکومت کسی چیز کو چھپانا چاہتی ہے، مخفی رکھنا چاہتی ہے، یہ دائیں بائیں سے معلومات لے کے ظاہر کرتے ہیں اور ہیرو بنتے ہیں، جی میں یہ راز نکال کر لے آیا ہوں۔ جی بھائی وہ راز نہیں نکالنے والا، کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے ذَلِکَ، یہ کیا؟ سرگوشی، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، سرگوشی کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے، سرگوشی لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے،
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو یہ کام کرے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کو ابتغاء ڈھونڈتے ہوئے یا ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ آپ اس کو مفعول لہو بھی بنا سکتے ہیں، اور جو یہ کام کرے اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فسوف تو ان قریب نؤتی ہم دیں گے ہی اسے اجرا عظیما ایک عظیم اجر دیں گے ہم اسے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ بڑا خیر کا کام ہے۔ آیت نمبر 115 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ اور جو یشاقق، یہ اصل میں تھا یشاقق، لیکن آخری کاف کے نیچے زیر اور کسرہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملایا جا سکے، ورنہ اصل میں کیا تھا یشاقق۔ معنی کیا ہے؟ اور جو مخالفت کرے الرسول اس رسول کی، اور جو مخالفت کرے اس رسول کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، من بعد ما، یہ ما کون سا ہے؟ مصدریہ، من بعد ما تبین الہدا، بعد اس کے کہ تبینہ واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت، حق واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ سچے رسول ہیں، پھر بھی ان کی مخالفت کرے۔ وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے، یتبع کا عطف ہے یشاقق کے اوپر، یعنی نمبر ایک کیا کرے؟ رسول کی مخالفت کرے حق بات واضح ہو جانے کے بعد۔ نمبر دو کیا کرے؟ وَيَتَّبِعْ پیروی کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی، یہ کہ دین اسلام کے سوا کسی اور دین کی۔ تو نولی ہم پھیر دیں گے ہی اسے، ما تولا کدھر پھیر دیں گے؟ جس جانب وہ پھرے۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانا، آپ کی مخالفت کی، آپ پہ ایمان نہیں لایا، ایمان والوں کا راستہ اختیار نہیں کیا، حق بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی، تو پھر جس کفر کی طرف جا رہا ہے، جس گمراہی کی طرف جا رہا ہے، ہم بھی جانے دیتے ہیں، جا۔ تو نولی ہی ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، ما تولا جس طرف وہ پھرے، وَنُصْلِي اور ہم داخل کریں گے اسے، جہنم، کہاں؟ جہنم میں۔ جب دین اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے تو جہنم ہی جائے گا۔ وساعت اور وہ بری ہے، وہ کیا؟ جہنم، مصیرن لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے۔ مصیرہ کیا ہے؟ تمییز۔ تو واضح ہوگی یہ آیت علماء کرام۔ اس آیت کو علماء کرام دلیل کے طور پہ پیش کیا کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ صحابہ کرام کا اجماع اور بعد میں آنے والے علماء کرام کا اجماع کسی مسئلے میں حجت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے سارے لفظ بولنے ہیں کیونکہ حجت کے اوپر آپ تھوڑے پریشان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ صحابہ کرام کا یا بعد میں علماء کرام کا، سب علماء کرام اگر کسی ایک رائے پہ متفق ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق ہے، سب کا اتفاق ہوا، کوئی ایک بھی مخالف نہیں رہا، سب علماء کرام، میں 99 نہیں کہہ رہا، ہاں جی 100%۔ تو اگر ان کا اتفاق ہو گیا کسی مسئلے پہ تو پھر یہ وہ اجماع ہے جس کو لینا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی طرف سے گارنٹی ہے کہ میری امت کا گمراہی پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، پوری امت ہی متفق ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گمراہی پہ گمراہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نولی ما تولا، کہ ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرے۔ اس کا کیا مطلب ہے ہم پھیر دیتے ہیں؟ یہ کہ جدھر جا رہا ہوتا ہے اس راستے کو پھر ہم اس کے لیے مزین کر دیتے ہیں، پھر اس کو بدعتیں پیاری لگتی ہیں، شرک اس کو اچھا لگتا ہے، توحید والے اس کو گستاخ نظر آتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا نا، کیونکہ حق واضح ہوا تھا، پھر اس نے اعراض کیا، اب اس کی یہی سزا ہے۔ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے، کس چیز کو نہیں بخشیں گے؟ ان یہ کہ یشرک شریک کیا جائے بہی اس کے ساتھ، کس کو شریک کیا جائے؟ اللہ نے یہ بتایا نہیں، کیونکہ کوئی بھی ہو
عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں غیر مذکور ہوتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. کس کو؟ کسی کو بھی، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے محمد رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے شیخ القادر جیلانی ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے کوئی گائے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. اچھا، میں کبھی ترجمہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کریں گے، اور کبھی میں کر دیتا ہوں اللہ کرے گا. تو کون سا بہتر ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریں گے تو یہ ہم ادب اور احترام کے طور پہ کہتے ہیں، اور اگر ہم کہتے ہیں اللہ کرے گا تو یہ توحید ہے. پتہ چلے کہ اللہ ایک ہے. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں یہی بہتر ہے زیادہ. جب کہ اللہ کے رسول کی باری آتی ہے تو ہم لفظ بڑے ادب والے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ عام طور پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا نبی آیا. عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تشریف لائے، آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید کا معاملہ زیادہ حساس ہے. تو کیا کہیں گے؟ اللہ بخشے گا، اللہ نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے. وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ ہیں، جو اس سے کم ہیں. کس سے کم؟ شرک سے کم. اچھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کس کو بخش دیں گے؟ سب کو. لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے. یعنی کہ شرک معاف نہیں ہے. اگر کوئی توحید کے اوپر ہوا، عقیدہ ٹھیک ہوا، لیکن نعوذ باللہ سود لیتا رہا، بدکاریاں کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، نمازیں چھوڑتا رہا، اور دیگر کئی ایسے امور کا ارتکاب کرتا رہا، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، ورنہ اس کو گناہوں کی سزا ملے گی، اور پھر کسی دن وہ جنت میں پہنچ جائے گا. تو یعنی کہ یہ جہنم کی سزا جو ہے وہ 1-2 سال تو برداشت کرنا آسان ہی ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم دنیا کی آگ 1 سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے انسان کو چاہیے ہر کبیرہ گناہ سے بچے، اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. خصوصاً رمضان میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کو رمضان کے مہینے میں تو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ دیا کرتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے. یہاں پہ بھی نہیں بتایا گیا کس کو، ایسے ہی ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، ان کے بریکٹ میں کیا آئے گا؟ کسی کو بھی. فقط، تو تحقیق، ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور بھٹک گیا. یعنی کہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا، جہاں سے واپسی مشکل ہے. کچھ بڑا ہی، سب سے بڑا گناہ کر لیا نا اس نے، سب سے بڑا گناہ کر لیا. فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور بھٹک گیا، بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. آیت نمبر 117 ان یدعون، وہ نہیں پکارتے، وہ نہیں دعا کرتے، وہ نہیں پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. الا اناثا، مگر کن کو؟ مؤنثوں کو. مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ فیمیل. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ لفظ اناث آیا ہے، یعنی کہ ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ نہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے مگر عورتوں کو. عورتوں نہیں کہہ سکتے ہم، کیونکہ یہاں پہ مراد ہے مؤنث ہر جنس کی. مؤنث مثال کے طور پہ کن میں سے؟ انسانوں میں سے. مؤنث جنوں میں سے. مؤنث 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 مؤنث. تو فرمایا کہ وہ نہیں پکارتے من دونی، اس کے علاوہ، الا اناث، مگر کن کو؟ مؤنثوں کو. اہل مکہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں کی، اور کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. اچھا، اور ان کے بتوں کے نام دیکھیں. لات مؤنث، یہ لفظ مؤنث ہے. عزا مؤنث، منات مؤنث. اور ہندوؤں کے دیکھ لیں، عام طور پہ جو مورتیاں ہوتی ہیں
زیادہ تر ان کا مؤنث ہی ہوتے ہیں مورتیاں زیادہ تر. کالی ماتا اب مجھے نہیں پتا کہ چلیے جی. تو فرمایا اچھا یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا کس کا؟ شرک سے بچنے کا. شرک سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. تو جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کن کو شریک کرتے ہیں؟ مؤنثوں کو. اچھا شرک کے لیے اللہ نے ان کی کون سی چیز ذکر کی؟ دعا. دعا ذرا اس کے اوپر توجہ دیں. اور آج کل لوگ قبروں پہ جاتے ہیں, قبر والے سے دعا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا. فوت شدگان سے دعائیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا, ہم نے تو یہی کہا کہ اللہ سے لے کر دو. بھئی آپ نے جو کہا اللہ سے لے کر دو, اس کے لیے بھی تو آپ نے پہلے دعا کی ہے نا, پہلے قبر والے سے دعا کی آپ نے. پہلے آپ نے قبر والے سے دعا کی ہے کہ تو اللہ سے ہمارے لیے دعا کر. تو پہلے تو آپ نے دعا کی قبر والے سے, وہ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ بات کا مسئلہ ہے. وہ بیچارہ کیا کرے گا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کی قبر کے اوپر آئے ہیں اور کیا چیخ رہے ہیں, کیا چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ تمہاری دعا سے غافل ہیں, بے خبر ہیں, لا علم, انہیں پتہ ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے. غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر ہم بیگم کو پکارتے ہیں کئی دفعہ, تو وہ بھی شرک ہو گیا. اس کو ہم غیبی طاقتوں کا مالک نہیں سمجھتے, وہ موجود ہے, زندہ ہے. لیکن جب قبر والے کو آپ پکارتے ہیں تو آپ اسے غیبی طاقتوں کا مالک سمجھتے ہیں. یہ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مٹی کے نیچے ہے اور اس کو فوت ہوئے 500 سال ہو چکے ہیں, 1000 سال ہو چکے ہیں, 400 سال ہو چکے ہیں, پھر بھی آپ پکارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ یہاں پہ نہیں ہے, عرش کے اوپر ہے, لیکن میری پکار کو سنتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ قبر والا بھی ایسے ہی ہے. تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا ان یدعون, وہ نہیں پکارتے, من دونہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ, الا اناسا, مگر کن کو؟ مؤنثوں کو. وَإِن يَدْعُونَ, اور وہ نہیں پکارتے, وہ نہیں دعا کرتے, الا, مگر, شیطان مریدا, مگر سرکش شیطان سے. سرکش شیطان کو نہیں وہ دعا کرتے مگر سرکش شیطان سے, یا نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. مریدن کا معنی کیا ہوگا؟ سرکش. اچھا پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جناب مؤنثوں کو پکارتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کو پکارتے ہیں, یعنی کہ شیطان کے کہنے پہ ایسا کرتے ہیں. شیطان کے, اور کئی تو براہ راست پکارتے ہیں شیطان کو, یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو کسی صحرائے جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے تو جنگل کے شر سے بچنے کے لیے کہتے تھے اس وادی کا جو سردار جن ہے, شیطان جن ہی ہوتے ہیں نا, میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ کیا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو شیطان کی پہلی صفت کیا اللہ نے بتائی ہے؟ مرید, وہ سرکش ہے. دوسری یہ کہ لعنہ اللہ, جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. نہیں یہ پکارتے مگر اس سرکش شیطان کو جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. وقال, اور اس نے کہا, کس نے؟ شیطان نے. شیطان نے کہا. مجھے خطرہ ہے ان لوگوں سے جو اپنے بچوں کا نام کیسے رکھتے ہیں, قرآن کریم کھولا اور جو پہلا لفظ مل گیا, اور کہیں اپنے بچے کے نام مرید نہ رکھ لیں. یعنی کہ لوگ سوچتے نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چلیے وقال, اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے لأتخذن, لام کا مطلب کیا؟ لا نہیں ہے, لام, البتہ, یقیناً, بے شک. شیطان نے کہا تھا لأتخذن, البتہ, اتخذن, میں نہیں, آگے نون بھی آگے, نون کا مطلب کیا ہوگا؟ لازمی طور پہ. شیطان نے کہا تھا میں البتہ لازمی طور پہ اتخذن بناؤں گا, یا آپ کہہ لیں لوں گا, من عبادکا, تیرے بندوں میں سے. کیا لوں گا تیرے بندوں میں سے؟ نصیباً, ایک حصہ, مفروضہ, مقرر کیا ہوا. شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا ہے کہ یا اللہ جن کی وجہ سے تو مجھے دھتکار رہا ہے نا, آدم علیہ السلام کی وجہ سے تو مجھے دھتکار رہا ہے, یا اللہ اس کی اولاد میں بڑے لوگ ہوں گے, میرے پیروکار ہوں گے, جو میرے لشکر کا حصہ ہوں گے, وہ
اور واقعی پھر لوگوں نے ثابت کیا اور اس کو دیکھیں وہ سر عام اعلان کر رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی اس کا یہ اعلان ہے. کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر ہمیں کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ فلاں آدمی نے تمہارے خلاف یہ بات کی کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم بچ کے رہیں گے نا، اس کے قریب نہیں جائیں گے. لیکن شیطان کے بارے میں اللہ نے بار بار بتا دیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے باوجود ہماری دوستی پکی ہے. اتنی پکی دوستی ہے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی مثال بھی دی تھی ایک دفعہ، کیا کہ وہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب رات کو کنکریاں مارنے لگتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ چھوٹی سی کنکری، اور خبردار کیا تھا کہ بڑی کنکری نہیں مارنی، غلوب نہ کرنا. چنے کے دانے کے برابر کنکری پکڑ کے آپ نے کہا تھا اتنی کنکری مارنی ہے. تو ہمارے لوگ اب کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے پتھر جوتے مارتے ہیں، کہتے ہیں اس شیطان نے ہمیں بڑا گمراہ کیا ہے، اس کو آج اس سے بدلہ لینا ہے. شیطان کہتا ہے کہ میرے دوست، آج بھی تو اپنے نبی کی بات نہیں مان رہا، آج بھی تو میری بات مان رہا ہے. شیطان آگے سے کیا کہتا ہوگا کہ یہاں پہ بھی تو مجھ سے دوستی نبھا رہے ہیں. اگر تو اپنے نبی کی بات مانتا چھوٹی کنکری مارتا. تیرے نبی نے کہا تھا بڑی کنکری نہیں مارنی اور تو مار رہا ہے، اس کا مطلب آج بھی تو میری دوستی نبھا رہا ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. وقال، اور اس نے کہا تھا لاتخذن، البتہ میں لازمی طور پہ لوں گا، بناؤں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضاً، مقرر کیا ہوا. آگے ایت نمبر 119 119 وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، دھیان سے، یہ کئی الفاظ ہیں، ایک لفظ نہیں ہے. واو الگ ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے، لام الگ ہے جس کا معنی کیا ہوگا؟ البتہ. اور نون جو آخر میں ہے وہ الگ ہے جس کا معنی کیا ہوگا؟ لازمی طور پہ، یقینی طور پہ. اور ہم الگ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں لازمی طور پہ ان کو گمراہ کروں گا. شیطان کا اعلان، کھلا اعلان اس کا، میں ان کو گمراہ کروں گا. کس سے؟ حق سے، توحید سے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، نہیں یہاں پہ بھی لام آپ کو پتہ چل گیا یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. اور امنین کے آخر میں نون جو ہے وہ الگ ہے، وہ تاکید کے لیے ہے، اور ہم الگ ہے. اور اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں لازمی طور پہ ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو آرزو دلاؤں گا. کیا امیدیں جی؟ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. سود کے اوپر سود لیتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. یہ مولوی ایسے سختی کرتے ہیں. اور کیا جی؟ او جی توبہ کر لیں گے، ابھی تو میری 20 سال عمر ہے، میں نے بوڑھا ہونا ہے، داڑھی میری سفید ہوگی تو پھر ہم بھی توبہ کر لیں گے. یہ آرزویں کس کی طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. یا پھر کیا آرزو دلانا؟ اس کا مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر سال فلاں بابا جی کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں، عرس مناتا ہوں، ان کا دیگ بھی دیتا ہوں، بکرا بھی دیتا ہوں. تو بابا جی تو پہنچے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے محبوب بندے تھے، اللہ کے پیارے تھے، تو وہ میری شفاعت کریں گے، مجھے بخشوا لیں گے. یہ کس کی آرزویں ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہی ہیں. اور البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اور البتہ ضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا یا آرزو دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور یہاں پہ بھی شروع میں وہی لام، آخر میں وہی نون. شیطان اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے دو تاکیدیں استعمال کر رہا ہے. کہتا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ان کو لازمی طور پہ حکم دوں گا، تو میرے حکم پہ چلیں گے. کیا حکم دوں گا اور کیا چلیں گے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے البتہ میں ان کو لازمی طور پہ حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس البتہ، یہاں پہ بھی فا پس لام، یہ البتہ آگے یہاں پہ بھی وہ نون آ گیا، ٹھیک ہے. پس البتہ وہ لازمی طور پہ کاٹیں گے، پس وہ لازمی طور پہ چیریں گے. آدان، کان، الانعام، کن کے؟ چوپاؤں کے، مویشیوں کے. کیا مطلب؟ مویشی کے کان چیرنا یہ شیطان کی پیروی ہے؟ جی ہاں، یہ نشانی کے طور پہ یہ کان چیرا ہے، یہ
فلاں بابا جی کے نام پہ وقف ہے، کوئی اس کے اوپر نہ بیٹھے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کا کوئی دودھ نہ پیے، یہ فلاں بابا جی کے لیے وقف ہے. نیاز غیر اللہ کی، اونٹوں کو وقف کر دیا گیا، گائے کو وقف کر دیا گیا، بکری کو وقف کر دیا گیا. کس کے لیے خاص کر دیا گیا؟ غیر اللہ کے لیے. تو فلا یبتکن، پس البتہ وہ لازمی طور پہ کیا کریں گے؟ اذان کاٹیں گے. آدان کان، الانعام کن کے؟ جانوروں کے چوپاؤں کے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ان کو لازمی طور پہ حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ، پس البتہ وہ لازمی طور پہ یغیرن تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی بناوٹ کو، اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو. ٹھیک ہو گیا؟ تبدیل کریں گے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو. اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ جسم پہ کیا بنانا؟ ٹیٹو بنانا. ٹھیک ہے. دانت میں فاصلہ قائم کرنا تاکہ دانت پیارے نظر آئیں. اس کا باقاعدہ حدیث میں آیا نا، ٹیٹو بنانا اور یہ دانتوں میں فاصلہ قائم کرنا، یہ چیزیں ممنوع ہیں. جس حدیث میں آیا وہاں پہ آیا المغیرات خلق اللہ. مجھے اب یاد نہیں آ رہا پیچھے الفاظ کیا آ رہے ہیں. المغیرات اس کے مطابق پڑھیں گے، المغیرات پڑھیں گے، آخر میں کیا؟ المغیرات خلق اللہ، کہ یہ عورتیں جو ایسی حرکتیں کرنے والی ہوں گی یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنے والی ہوں گی. اور آیت میں یہی آیا نا. ٹھیک ہو گیا؟ بلکہ علماء کرام نے تو یہ بھی کہا ہے اپنے آپ کو خسی کروا لینا. کیا کروا لینا؟ خسی کروا لینا، یعنی کہ مردوں کا اپنی جنسی خواہش کو ختم کر دینا. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. ایسے ہی عورتوں کا اپنے، ہاں عورتوں کا مرد بننا، بالکل اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، وہ بھی اسی میں آتا ہے. عورتوں کا مرد بننے کی کوشش کرنا اور مردوں کا عورتیں بننے کی کوشش کرنا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس البتہ وہ لازمی طور پہ تبدیل کریں گے اللہ کی بناوٹ کو یا اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو بنائے شیطان کو کیا بنائے؟ ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تحقیق وہ واضح طور پہ خسارے میں جا پڑا، وہ واضح طور پہ نقصان میں جا پڑا. شیطان کو دوست بنا لیا نا. شیطان کو دوست بنانے والا کیا ہوگا؟ 100% نقصان میں. یعدہم، وعد یعد، وہ ان کو وعدے دیتا ہے، وہ ان کو وعدے دیتا ہے. ویمنیہم، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے. مثالیں آپ کو دی جا چکی ہیں. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا الا غرورا، مگر دھوکے کا. شیطان کے وعدے دھوکے کے وعدے. اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم، جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، محیصن، کوئی بھاگنے کی جگہ، عنہا، اس سے، کس سے؟ جہنم سے. جہنم سے بھاگنے کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی. تو یہ اللہ نے تذکرہ کر دیا ان لوگوں کے انجام کا جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آتے ہیں، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. ان کا انجام بتا دیا کہ جہنم میں جائیں گے. اب ان لوگوں کا انجام ان کے مقابلے میں جو اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں. تو آیت نمبر ہم شروع کرنے والے ہیں 123، 123. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے. تو جو آخرت میں شک کرے کیا اس کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. جو تقدیر کے عقیدے کو نہ مانے کیا وہ ایمان والا ہے؟ بالکل نہیں. تو فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. ایمان لانے کے بعد عمل بھی کیے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رمضان کے رکھتے رہے، فرض حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے.
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے سندخلہم، سین کا معنی کیا؟ ان قریب، جلد ہی ندخلو، ہم داخل کریں گے ہم انہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتیہ، جن کے نیچے سے کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں، خالدین، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان جنتوں میں، ابداً، ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، سچا۔ شیطان کے وعدے اوپر کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ دھوکہ۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہے؟ قیلا، کلام کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، یہ قیل اور قول کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور کون اللہ سے بڑھ کر سچا ہے؟ قیلا، بات کرنے کے لحاظ سے اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ واضح؟ آیت نمبر 123 123، لیسا، نہیں ہے، بی امانیکم، تمہاری آرزوؤں کے ساتھ۔ یہ تین لفظ ہیں، بی، با الگ ہے، اور امانی یہ جمع ہے امنیتن کی۔ امنیہ کس کو کہتے ہیں؟ آرزو۔ کم کا معنی تمہاری، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے ساتھ، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے ساتھ۔ کیا نہیں ہے جی؟ نہیں، آگے تو نہیں آ رہا، آگے نہیں آ رہے، پکی بات ہے۔ ہاں، یعنی کہ یہاں پہ ظاہر ہے علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ پیچھے ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں لیس الایمان، ایمان تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہیں ہے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہے۔ ایمان سے مراد پھر کیا ہو جائے گا؟ دین، یعنی کہ دین وہ نہیں ہے جو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہو، نہ ہی دین وہ ہے جو اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ اہل کتاب کون؟ یہودی اور عیسائی۔ ان کی آرزویں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اور دوسرے نمبر پہ مثال کے طور پہ جنت میں داخل ہونے والے یہ یہودی ہوں گے یا عیسائی، یہودی کہتے ہیں یہودی ہوں گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسری مثال کے طور پہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی کچھ دن رہیں گے جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آرزو میں کام نہیں آئیں گی، چاہے وہ مسلمانوں کی ہوں چاہے اہل کتاب کی ہوں۔ اور مسلمانوں کی آرزوؤں کی بھی چند مثالیں میں نے آپ کو اوپر دے دی ہیں۔ آپ کو مثال کے طور پہ کیا، ہمارے بابا جی ہمیں بخشوا دیں گے، جن کا عرس مناتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو فرمایا آرزوؤں سے کام نہیں چلنے والا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے ساتھ اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے ساتھ۔ پھر کیا ہے اصل میں اصول کیا ہے؟ فرمایا من یعمل سوءا، جو بھی کرے سوءا کوئی برائی، یجزا، اسے جزا دی جائے گی، بہی، اس کی، کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے اہل کتاب میں سے کوئی ہو۔ تو یہ یعنی کہ وارننگ ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی بشارت موجود ہے۔ کیا؟ کہ مسلمان جو جب گناہ کرتا ہے تو اسی دنیا میں کبھی کانٹا پاؤں میں چبھ گیا، گناہ جڑ گیا، کبھی کیا ہو گیا، سر درد ہے، گناہ جڑ گیا، صبر کرے تو، کبھی پیٹ درد ہے، صبر کرے تو گناہ جڑ گیا، کبھی پڑوسیوں نے تنگ کیا، برداشت کر لیا، صبر کیا، گناہ جڑ گیا، کسی رشتہ دار نے تنگ کیا، صبر کیا، گناہ جڑ گئے۔ غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یقیناً کئی گناہ ایسے ہیں جن کی سزا روز قیامت ملے گی۔ اللہ ہمیں ان میں سے محفوظ رکھے جن کو یہ سزا روز قیامت ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برائی کرے اس کو جزا دی جائے گی، بھی اس کی، ولا یجد، اور وہ نہیں پائے گا، لہو، اپنے لیے، اور وہ نہیں پائے گا، لہو، اپنے لیے، من دون اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ولیًا، کسی قسم کا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کسی قسم کا کوئی مددگار۔
آیت نمبر 124 124 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کرے کیا کرے نیک اعمال کرے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو کیا کرے نیک اعمال کرے من ذکر او انثى مرد ہو یا عورت. تو یہ من جو ہے اس کو آپ کیا بنا سکتے ہیں من بیانیہ بنا لیں من کا بیان کہ جو عمل کرے جو کون فرمایا اب چاہیں تو آپ اس کا ترجمہ شروع میں لے آئیں اور جو مرد و عورت نیک عمل کرے جو مرد و عورت نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِن جبکہ وہ کیا ہو مومن ہو. یہ شرط ہے نیک عمل کرے اور ایمان نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. جتنے مرضی ہاسپٹل بنائیں جتنی مرضی آپ یتیموں کی پرورش کریں جتنی مرضی بیواؤں کا خیال رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے سارے اعمال ضائع جائیں گے. اس لیے ہم ایمان کے اوپر توحید کے اوپر زور دیتے ہیں ورنہ وہ ایک صاحب نے الفاظ کہے تھے نا بڑا ڈر لگتا ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اس نے کہا تھا نا کہ میں جہنم میں بھی چلا گیا تو وہاں پہ جہنمیوں کی خدمت کروں گا. نہایت خطرناک الفاظ ہے. اور کسی اور صاحب کے الفاظ میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وہ ذکر کیے تو سیاسی ہو جائیں گے. آپ نے کہنا کہ سیاست میں داخل ہو گئے. چلیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو مرد و عورت کیا کرے نیک عمل کرے وہ مومن اس حال میں کہ وہ کیا ہو مومن ہو ایمان لانے والا ہو. فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ ہیں یہی کون سے ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ جو داخل ہوں گے کہاں جنت میں. وَلَا يُظْلَمُونَ اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. نقیراً کھجور کی گٹھلی پہ نہ داغا فتیل ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر پڑے ہوئے نقطے کے برابر بھی یہ کہ ذرا بار ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک ایک عمل کا اس کو اجر و ثواب ملے گا دیا جائے گا. بس 2 آیتیں رہ گئی ہیں 2 آیتیں جوش سے پڑھ لیں ذرا عبداللہ بھائی 2 آیتیں جوش سے پڑھ لیں. چلیے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ اور کون زیادہ اچھا ہے کس لحاظ سے مال کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے یہ تمییز ہو گئی. اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے ممن اصل میں کیا ہے من اور من اس شخص سے اور کون اس شخص سے زیادہ اچھا ہے دین کے لحاظ سے من اسلم جس نے جھکا دیا جس نے فرما بردار بنا لیا وجہہ اپنے چہرے کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس سے مراد ہے اخلاص. اس سے مراد کیا ہے وَهُوَ محسن بہو حالیہ ہے جبکہ وہ نیکوکار ہو احسان کرنے والا ہو. اور اس میں کیا آ جائے گی اتباع اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والا ہو کیونکہ احسان کیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت میں اتنا حسن ہو عبادت میں اتنی عمدگی ہو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ورنہ یہ تو یقین رکھیں کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیا ہو گیا احسان ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ پھر عبادت کیسی کرے گا اس میں حسن ہوگا یعنی کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی. تو اب یہ 2 چیزیں آ گئی اخلاص بھی آ گیا اور اتباع بھی آ گئی پیروی بھی آ گئی نا. اور اس سے اچھا کون ہے دین کے اعتبار سے جو اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دے اس حال میں کہ وہ احسان والا ہو واتبع اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی حنیفاً اس حال میں کہ وہ یکسو تھے توحید کے اوپر تھے. یعنی کہ یہ بندہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ ہے اور اخلاص بھی ہے عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اور اتباع بھی ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرتا ہے. تو فرمایا دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. واضح ہیں سارے الفاظ. واتخذ اللہ اور اللہ تعالی نے بنایا ابراہیم کو خلیلاً خاص دوست گہرا دوست. اور یہاں پہ وہ حدیث پھر یاد کروا دوں آپ کو
کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے چند دن پہلے کہا تھا کہ لوگوں میرا تم میں سے کوئی بھی خلیل نہیں ہے، لیکن اگر میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کس کا نام لیا ہے؟ ابو بکر کا صرف، اسی لیے ہم کہتے ہیں امت میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ فرمایا لیکن مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، مطلب یہ کہ اب میں تم میں سے کسی کو خلیل بنانے والا نہیں ہوں، لیکن اگر بناتا تو ابو بکر آپ کے خلیل ہونے کے معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ لام کون سا ہے؟ آپ کو کئی دفعہ بتایا جا چکا، لام تملیک، اور اللہ ہی کے لیے، یعنی کہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین پہ ہے، سب کا مالک کون؟ اللہ۔ ان الفاظ کا پیچھے الفاظ کے ساتھ کیا تعلق؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کو اپنا کوئی شریک بنا لیا ہے، نہ میری عبادت میں شریک ہے، نہ ربوبیت میں شریک ہے میرے بندے، مالک میں اکیلا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بیٹھنا، یہ تفسیر کرنا، تفسیر سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کی توفیق دے اور استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔